پہلا سوال تو شیخ صاحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ کیا شریعت نے قربانی کے جانور کی عمر سالوں میں بتائی ہے یا کسی اور طریقے سے بتائی ہے؟ کیا عمر ہونی چاہیے مختلف جانوروں کے، مختلف قسموں کے جو جانور ہیں، یعنی 4 اقسام ہیں ان میں سے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ قربانی کے جانور کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے، یعنی سامنے والے دانت اس کے گر کے پھر اگ جائیں۔ یہ یعنی کم سے کم عمر ہے۔ 4 دانت والا، 6 دانت والا، 8 دانت والا بھی جانور قربانی کے قابل و لائق ہوتا ہے۔ تو بکرا ہو، بکری، دمبا ہو، بھیڑ، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، ان تمام جانوروں کے لیے دوندہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظان، دوندہ جانور ہی ذبح کرو۔ ہاں تنگی واقع ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ میں عدم دستیابی ہے، جانور نہیں ملتا، یا کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ دوندہ جانور نہیں خرید سکتا کیونکہ دوندہ جانور قیمتاً مہنگا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 1 سال کا دمبا، 1 سال کا، 6 ماہ کے نہیں، 1 سال کا جزء من الظان ہے۔ اور تمام اہل لغت یہ کہتے ہیں جزء من الظان، 1 سال جس نے مکمل کر لی اس کو کہتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہی اہل لغت سے بات ذکر بھی کی ہے، تو لہٰذا 1 سال کا وہ دمبا ذبح کرے گا۔ یہ بھیڑ یا دمبا ایک ہی نسل ہے؟ جی ایک ہی نسل ہے۔ بکرے کے لیے تو اجماع نقل کر دی امام ترمذی نے کہ اس کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ ایک صحابی نے جب وہ عید سے پہلے قربانی کر دی تھی، آپ نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا فرمایا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جزع ہے، ایک کھیرا مطلب کہ ایک بکرا ہے جو دوندہ سے بہتر ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا آپ ذبح کریں، آپ کے لیے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بہت واضح ہے کہ بکرا بھی دوندہ ہونا ضروری ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، چھترا، یہ ساری چیزوں کا، ان تمام جانوروں کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ اور جس میں رخصت ہے وہ صرف بھیڑ کی نسل سے ہے کہ اگر کسی کو تنگی ہو وہ بھی 1 سال کا جو ہے وہ جانور ذبح کرے گا۔ تمام اہل لغت جو ہے مسنہ کا معنی دوندہ کرتے ہیں، یعنی عمر کا اعتبار سالوں سے نہیں کیا شریعت نے، دانتوں سے کیا۔ اب بعض اہل علم نے سالوں کا ذکر کیا، انہوں نے ایک سہولت کے پیش نظر بات کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسنہ کا معنی شاید کہ عمر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، نہیں، وہ مسنہ کو دوندہ ہی سمجھتے ہیں، دوندہ کو مسنہ ہی کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک سہولت کی ہے کہ بکری کا دوندہ اتنے وقت میں ہو جاتا ہے، عموماً جو گائے کا ہے اتنے، اور بھینس کا وہ بیل کا اتنا، اور اونٹ کا اتنا۔ انہوں نے ایک سہولت کے پیش نظر ایک زائد بات کی ہے لغت سے ہٹ کر، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ ان کا ایک محتاط اندازہ ہے۔ یہ عمر جانور کی جو عمر کی انہوں نے بات کی ہے، یہ علاقے پر بھی ہوتا ہے، جانور کی نسل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی خوراک پر بھی کہتے ہیں کس طرح کی خوراک ہے۔ تو بسا اوقات مطلب کہ ایک جانور جو انہوں نے عمر بیان کی اس میں دوندہ نہیں بھی ہوتا، ہم نے تو اس کا عمر کو نہیں دیکھنا، خواہ وہ 10 سال کا ہو جائے، ہم نے اس کو دانتوں کو دیکھنا ہے۔ اہل علم نے جو سالوں کی بات کی ہے وہ ایک سہولت کے پیش نظر کی ہے، ایک زائد بات لغت سے کر دی ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں، تمام اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ مسنہ دوندہ جانور کو کہتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دوندہ جانور ہی ذبح کرو، یعنی جس کے سامنے والے 2 دانت گر گئے ہوں اور پھر وہ اگ گئے ہوں۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جو بیوپاری یا جو مالکان ہوتے ہیں، وہ شاطر قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ جانوروں کے دانت توڑ دیتے ہیں۔ ذرا احتیاط کر لینا کہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا تباً یہ ٹوٹے ہیں اور پھر نکلے ہیں، کسی نے توڑے تو نہیں ہیں۔ اگر تباً جب وہ خود اکھڑیں گے دانت تو نیچے سے کچھ نہ کچھ وہ نکلے ہوں گے تو وہ دوندہ کہلوائے گا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کی بات نہیں سمجھی، انہوں نے کہا دیکھو جی اتنے سال کا دوندہ مسنہ ہوتا ہے، اتنے سال کا فلان جانور مسنہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مسنہ کا معنی دوندہ ہے۔ آگے عمر بیان کر دی ہے، بھئی یہ جو دوندہ ہے اتنے سال میں ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہاں ایک بڑی وہ قابل غور بات بھی ہے شیخ صاحب کہ جانور انسانوں کے بارے میں تو چلو ایک رکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کب پیدا ہوا کب نہیں ہوا، برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے اب کے دور میں موجود ہے۔ اب آپ منڈی میں جائیں، وہاں بیوپاری جو دانت توڑ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دوندے میں بھی، وہ سالوں کے بارے میں کون سا سچ بولیں گے، اور کون سا جانوروں کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے؟ کہتے بھی ہیں یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا 2 سال کا ہے، ہمارے گھر میں پیدا 2 سال کی، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو پھر معیار ضابطہ معیار کوئی نہ رہا۔ تو اصل میں شریعت تو ہمیں ایسی چیز بتاتی جس میں
یعنی جس کا اطلاق کرنا ممکن بھی ہو، جی بالکل، کہ مسنہ کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں اس کے دانتوں کو دیکھ کر، جی بالکل، جبکہ شریعت اگر کہتی کہ سال یا 2 سال یا 4 سال، تو پھر ہم کس طرح اس کو مطلب ماپتے یا اس کو اندازہ کیسے کرتے کہ یہ کب پیدا ہوا؟ جی بالکل، جانوروں کے تو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے، جی بالکل صحیح، تو پھر تو ہمارے پاس کوئی ہوتا ہی نہ۔ ضابطہ ہی نہیں ہے جی، جانور کی عمر معلوم، مطلب اس کے حوالے قربانی کے حوالے سے۔ جی آپ صاحب